بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خادم حسین رضوی کی زندگی سے موت تک کا واقعہ۔ خادم حسین رضوی کی زندگی اور ان کی خدمات کی کہانی ایک تحریک سے بھری ہوئی ہے جو دین اسلام اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ان کی جد و جہد کی عکاسی کرتی ہے۔ خادم حسین رضوی کی زندگی پاکستان کی دینی، سیاسی اور سماجی تاریخ کا ایک اہم باب ہے جو ان کے عزم، جرأت اور قوت ایمانی کی داستان ہے۔ ابتدائی زندگی۔ خادم حسین رضوی 22 جون 1966 کو ضلع اٹک کے ایک گاؤں نکا کلاں میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان مذہبی تھا اور ان کے والد ایک درویش صفت شخصیت تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی اور دین کی جانب رغبت بچپن سے ہی نمایاں تھی۔ بعد ازاں دینی تعلیم کے لیے لاہور کا رخ کیا اور جامعہ نظامیہ رضویہ سے علوم اسلامیہ میں مہارت حاصل کی۔ تعلیمی پس منظر۔ خادم حسین رضوی نے قرآن کریم حفظ کیا اور پھر عربی و اسلامیات میں تخصص کیا۔ وہ عالم دین کے طور پر جامعہ نظامیہ رضویہ سے وابستہ ہوئے اور یہیں سے وہ بریلوی مکتب فکر سے منسلک ہوئے۔ ان کی زبان پر عبور اور قرآن و حدیث میں مہارت نے انہیں بہت جلد علماء کے حلقوں میں ممتاز کر دیا۔ محکمہ اوقاف سے وابستگی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ محکمہ اوقاف پنجاب میں خطیب مقرر ہوئے اور لاہور کی پیر مکی مسجد میں اپنی خدمات سر انجام دینے لگے۔ ان کی خطابت میں جوش و جذبہ تھا اور وہ دین اسلام کی تعلیمات کو انتہائی دلکش انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ حادثہ اور معذوری۔ خادم حسین رضوی کی زندگی میں ایک بڑا حادثہ 2009 میں پیش آیا جس کے نتیجے میں وہ معذوری کا شکار ہو گئے اور اپنی دونوں ٹانگوں سے محروم ہو گئے۔ اس حادثے کے باوجود ان کا حوصلہ پست نہ ہوا بلکہ ان کی سرگرمیاں مزید تیز ہو گئیں۔ انہوں نے ویل چیئر پر بیٹھ کر دینی خدمات کا سلسلہ جاری رکھا اور کبھی اپنی معذوری کو اپنی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ تحریک لبیک پاکستان کا قیام۔ 2015 میں ممتاز قادری کی پھانسی کے بعد خادم حسین رضوی نے سیاسی اور دینی میدان میں سرگرمیاں تیز کر دیں۔ انہوں نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے نام سے ایک تحریک کا آغاز کیا جس کا مقصد ناموس رسالت اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جد و جہد کرنا تھا۔ بعد ازاں 2017 میں اس تحریک کو سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان میں تبدیل کر دیا گیا۔ فیض آباد دھرنا 2017۔ خادم حسین رضوی کی قیادت میں تحریک لبیک پاکستان کا پہلا بڑا دھرنا 2017 میں فیض آباد اسلام آباد میں ہوا۔ یہ دھرنا اس وقت دیا گیا جب حکومت کی جانب سے الیکشن ایکٹ 2017 میں ختم نبوت کے حلف نامے میں تبدیلی کی گئی۔ خادم حسین رضوی نے اس اقدام کو گستاخی قرار دیا اور بھرپور احتجاج کا اعلان کیا۔ یہ دھرنا 3 ہفتے تک جاری رہا اور پورے ملک کی سیاست میں ایک بھونچال برپا کر دیا۔ خادم حسین رضوی کے اس اقدام نے انہیں ملک گیر شہرت دی اور تحریک لبیک کو عوامی حمایت حاصل ہوئی۔ اس دھرنے کے نتیجے میں حکومت کے حلف نامے میں تبدیلی واپس لینی پڑی اور وفاقی وزیر قانون زید حامد کو استعفیٰ دینا پڑا۔ سیاست میں عروج۔ تحریک لبیک پاکستان نے 2018 کے عام انتخاب میں بھی حصہ لیا اور پنجاب میں قابل ذکر ووٹ حاصل کیے۔ خادم حسین رضوی کی جماعت نے مذہبی جماعتوں کے درمیان اپنا منفرد مقام بنایا اور ناموس رسالت کے ایشو کو سیاسی ایجنڈے کا حصہ بنا کر عوامی پذیرائی حاصل کی۔ خادم حسین رضوی کا انداز خطابت۔ خادم حسین رضوی کی خطابت میں ایک خاص جوش و جذبہ تھا۔ ان کے لہجے میں ایسی گونج تھی جو سامعین کو اپنی جانب متوجہ کرتی تھی۔ ان کی تقریروں میں جذباتی پہلو زیادہ نمایاں ہوتا تھا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف سخت لب و لہجہ اختیار کرتے تھے۔ وہ اپنے انداز میں عوام کے دلوں کو جھنجھوڑتے
اور انہیں ناموس رسالت کے لیے کھڑا ہونے کی تلقین کرتے تھے۔ جیل اور قید و بند کی صحبتیں۔ خادم حسین رضوی کو اپنے سیاسی اور مذہبی موقف کی وجہ سے کئی بار گرفتاریوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ 2018 میں فیض آباد دھرنے کے بعد انہیں اور ان کے کئی ساتھیوں کو حراست میں لیا گیا، لیکن ان کی گرفتاری نے ان کے حوصلے کو پست نہ کیا اور انہوں نے جیل میں بھی اپنی تحریک کو جاری رکھا۔ آخری دن اور وفات۔ خادم حسین رضوی 19 نومبر 2020 کو لاہور میں وفات پا گئے۔ ان کی موت کا سبب بظاہر بیماری قرار دی گئی، لیکن ان کی اچانک وفات نے ان کے ماننے والوں کو گہرے صدمے میں مبتلا کر دیا۔ ان کی نماز جنازہ لاہور کے مینار پاکستان گراؤنڈ میں ادا کی گئی، جس میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ یہ جنازہ پاکستان کی تحریک کے بڑے جنازوں میں شمار ہوتا ہے۔ خادم حسین رضوی کی وراثت۔ خادم حسین رضوی کی موت کے بعد ان کے بڑے بیٹے سعد حسین رضوی کو تحریک لبیک پاکستان کا نیا امیر مقرر کیا گیا۔ سعد حسین رضوی نے اپنے والد کی وراثت کو جاری رکھتے ہوئے تحریک کو آگے بڑھنے کا عزم کیا، اور آج بھی تحریک لبیک پاکستان ملکی سیاست میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ نظریاتی وراثت۔ خادم حسین رضوی کی نظریاتی وراثت ان کی جماعت تحریک لبیک پاکستان اور ان کے پیروکاروں میں زندہ ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو یہ درس دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و حرمت ہر مسلمان کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے جان بھی قربان کی جا سکتی ہے۔ ان کا پیغام عوام الناس میں یہ تھا کہ دین کے معاملے میں کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا، اور ناموس رسالت کی حفاظت ہر قیمت پر کی جائے گی۔ خلاصہ: خادم حسین رضوی کی زندگی اور ان کی جد و جہد ایک غیر معمولی داستان ہے، جو دینی حمایت، عشق رسول اور قوت ایمانی سے بھرپور ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد ناموس رسالت کا تحفظ تھا، اور اسی مشن کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک جد و جہد جاری رکھی۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان کی جماعت ان کا مشن کو آگے بڑھا رہی ہے۔ خادم حسین رضوی کا نام ہمیشہ ان علماء مشائخ میں شمار کیا جائے گا جنہوں نے دین اسلام کے تحفظ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ تو دوستوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔